نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ نعت سے آشنا ہے، بعد میں پڑھے نہ پڑھے علیحدہ بات ہے، محمد رسول اللہ بھی نعت ہے، آپ اللہ کے رسول یہ بھی نعت ہے۔ اور دیکھیں آج کل محفلیں ہوتی ہیں، ایک محفل روزے حضرت خدا بندے آپ نے سجائی اور ایک محفل ہے جو بروز معاشر سجے گی، اور وہ محفل بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں کہ وہ محفل کس طرح سجے گی کہ سبھی کو نعت کا وقت ملے گا، سبھی نعت پڑھیں گے، ایک قبر سے مرحلہ شروع ہو جائے گا، قبر کی تنہائی میں جب آخری ہوگا سوال یاد کی ہوگی تو نعت مصطفیٰ کام آئے گی، اور بروز حشر کی محفل سجے گی نا اس میں ہر ایک کی باری آئے گی، یہ نہیں 4 نعت ہم پڑھ گئے 2 نہیں پڑھے، وہاں ہر ایک کی باری آئے گی۔ اور بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں جب میری باری آئے گی نا تو میں سوچتا ہوں کہ اپنے دیوان میں سے اپنے لکھے ہوئے کلام میں سے کون سی نعت پڑھوں گا، اور پھر انتخاب وہ ہوگا۔ دیکھیں مصطفیٰ جان رحمت اللہ جو سلام ہے وہ تو سب کو آتا ہے، سبھی پڑھتے ہیں، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، فرشتے کہیں رضا، ہاں رضا، وہ رضا اس نے یہ کام لکھا ہے، آپ بھی سنا دیں کیا سنائیں، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت اللہ، مزہ تو آئے گا روز محشر، پیئیں گے جب ہم شراب وحدت، نبی کے قبضے میں ہوگا کوثر ہمارے ہاتھوں میں جام جام۔ تو میں ملتمس میں کیوں نہ اپنی گفتگو سمیت کو انہیں دعوت دوں جنہیں ہم نے دور سے بلا رکھا ہے۔ واجب الاحترام محترم مقام عالمان مبلغ اسلام عظیم مذہبی سفارت واجب الاحترام جناب محمد عمر فیض صدری قادری صاحب مدد اللہ علیہ وسلم دل مقام رسول ہو جائے، ایک کانٹا ہے مقبول ہو جائے، ہو جائے۔ استقبالیہ لانا دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ ربیع الاول شریف۔ سرکار کی آمد، دونوں ہاتھ بلند کر کے ہاتھوں کو بچم بنا کے سرکار کی آمد، غمخار کی آمد، غمخار کی آمد، سردار کی آمد، مکی کی آمد، مکی کی آمد، سرکار کی آمد۔ زینا النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن منع علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ، الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر البرا وعلى آلہ واصحابہ المتعدبین بالتقویٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سرمایہ ملت، یادگار اسلام، شیخ طریقت حضرت قبلہ پیر سید ذیشان حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکات ملالیہ، دل گوشہ مفکر ملت،
محترم المقام حضرت قبلہ پیر سید علی حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ القدسیہ، محترم المقام حضرت صاحبزادہ پیر سید وقار حسین شاہ صاحب بخاری زیدہ مجدہ، دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف ادا کیا اور اپنی اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد، تعلیمات اور ارشادات کے حوالے سے باہم مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آج کا پروگرام چونکہ ذو جہتین ہے، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو کا تعلق میلاد مصطفیٰ کے ساتھ ہے اور دوسرے پہلو کا تعلق عرس پاک کے ساتھ ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر بات ان دونوں پہلوؤں پر چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اللہ رب العزت حقائق کو سمجھ کر ماننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں برادر محترم خطیب اسلام استاد العلماء حضرت علامہ محمد نصر اللہ سیالوی صاحب سیدہ مجدہ کا شکر گزار ہوں کہ دل کے حکم کی تعمیل میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ اس عظیم الشان کانفرنس کی انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور اس مسجد کی انتظامیہ اور تقریب عرس کی انتظامیہ کہ جملہ کارکنان وابستگان اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس کاوش کو، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آج اس نشست ہماری اعتقادی اور عملی تربیت کے اعتبار سے بامقصد بنائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفکر ملت ابو ذیشان شیخ طریقت حضرت قبلہ پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب بخاری حیدری نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اہل سنت کی ان شخصیات میں سے سبحان اللہ، جن پر بجا طور پر اہل سنت فخر کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے آپ کے وجود کو خلائق کے لیے نافع بنایا تھا، علمی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، دوری خدمتیں اللہ رب العزت نے آپ کے سپرد کی تھی اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک کہ جو اہل علم ہوتے ہیں خلقت السادات من صلبی وخلق العلماء من صدری، سبحان اللہ، کہ سید میری پشت سے نکلے اور علماء میرے سینے سے نکلے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آج اس شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم جمع ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں پشت کا فیض بھی دیا تھا، سینے کا فیض بھی دیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
صرف ایک جملہ کافی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے فیضان کے امین تھے اور سینے کے فیضان کے بھی امین تھے۔ اللہ رب العزت ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آج ہر شخص جس کی عظمت کو سلامی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب بخاری، حضرت پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب بخاری، فیضان حضرت پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب بخاری۔ مجھے حضرت کا تعارف نہیں تھا۔ حضرت علامہ محمد رسول اللہ سیالوی صاحب نے جب تعارف کرایا کیونکہ انہوں نے ان کے ساتھ سفر بھی کیے، ان کی صحبت و سنگت میں بھی بیٹھے، انہوں نے جب تعارف کرایا تو اس وقت پتہ چلا کہ وہ ایک عظیم شخصیت اور وہ اس شعر کا مصداق تھا کہ جیو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے، جیو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے اور مرو تو ایسے کہ دشمن میں سلام کرے۔ باقیدار شخصیت، علمی شخصیت، روحانی شخصیت، فکری شخصیت ہم سے جدا ہوئی۔ اللہ رب العزت ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ میں کبھی کبھی ایک حدیث کے حوالے سے سوچتا رہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علی حد آل محمد مات شہیدا، جو حضور کی آل کی محبت میں مرے وہ درجہ شہادت پاتا ہے، جو آل کی محبت میں مرے وہ شہادت کا رتبہ پاتا ہے۔ اب خود تصور کریں، میں تو بیان کرنے سے قاصر ہوں کہ جس کی محبت میں مرنے والا شہید مرتا ہے، جب وہ سید خود مرے گا اس درجے میں پہنچے گا۔ جن کی محبت میں مرنے والا شہید ہوتا ہے رتبہ شہادت پاتا ہے، جب وہ خود فوت ہوگا اسے بھی تو کوئی رتبہ ملے۔ جس کی محبت میں مرنے والا رتبہ شہادت پا گیا اس نے نسبت رسول کی وجہ کتنے اونچے رتبے پائے۔ ہمارے رابع نبی کے قریب دو عظیم روحانی شخصیات نے تھی، ایک حضرت پیر سید فضل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کلیام شریف والے، ایک پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، دونوں کی بہت دوستی۔ یہ پیر صاحب صالح تھے اور وہ مجذوب، بہت محبت، کیفیتیں الگ ہیں، وہ مجذوب ہیں اور یہ صالح ہیں۔ دوستی بہت تھی، محبت بہت تھی۔ حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں گورنر شریف میں سویا تھا کہ بابا فضل شاہ کلیامی رحمۃ اللہ تعالیٰ مجھے خواب میں ملے اور مجھے فرمانے لگے کہ میں فوت ہو گیا، پیر صاحب میرا جنازہ پڑھا جائیے۔ اس درجے کی شخصیت کہ حضور پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بھی راولپنڈی سے ٹرین کا سفر کرتے لالا موسیٰ کی طرف، جیلم کی طرف، تو کلیام شریف اسٹیشن آتا ہے۔ جب کلیام کا علاقہ شروع ہوتا آپ مریدوں کو فرماتے کہ جو ڈبے کی کھڑکیاں بند ہیں نا یہ ساری کھول دو۔ کلیام شریف کا جب علاقہ شروع ہوتا مرید پوچھتے حضرت آپ جب بھی اس ایریے سے گزرتے ہیں ٹرین میں
تو ڈبے کی کھڑکیوں کی کھلوا دیتے ہیں. اب یہ پیر میرے علی شاہ فرما رہے ہیں عالم بھی ہیں عارف بھی ہیں اور عاشق مصطفیٰ بھی ہیں. وہ فرمانے لگے لوگوں یہ کھڑکیاں اس لیے کھلوا دیتا ہوں کہ پیدا کرنے والے کی قسم مجھے کلیام سے جنت کی خوشبو آتی ہے. کلیام سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. تو یہ فرماتے ہیں میں سو رہا تھا خواب میں ملے فرمایا پیر صاحب کا فوت ہو گیا وہاں پہ جنازہ پڑھا جائے. کہتے ہیں میں پریشان ہو کے اٹھ ایک ہی ہم راستہ چلا گیا ایک ہی محرم راز تھا چلا گیا. وضو کیا تیاری کی الغرض میں نکلا جنازہ پڑھانے کے لیے. جب کلیام شریف پہنچا تو میں پگ ڈنڈی پہ جا رہا تھا بننے پہ جا رہا تھا. ادھر بھی فصل ادھر بھی فصل آبادی ابھی دور تھی. پیر صاحب کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ بابا فضل صاحب سامنے بننے پہ کھڑے تھے. میں نے کہا پیر صاحب فضل شاہ صاحب یہ کیا مذاق ہے. میں سو رہا تھا مجھے خواب میں کہتے ہیں فوت ہو گئے ہوں جنازہ پڑھائیں. میں آیا ہوں جنازہ پڑھانے اور آپ یہاں بننے پہ پھر رہے ہیں. یہ کیا مذاق. تو حضرت فضل شاہ فرمانے لگے کہ میرے علی شاہ پیدا کرنے والے کی قسم کلیام میں میری میت پڑی ہے. کلیام میں میرے علی شاہ میری میت پڑی ہے اور میں یہاں آل رسول کا استقبال کر رہا ہوں. کلیام میں میری میت پڑی ہے اور میں یہاں آل رسول کا استقبال کر رہا ہوں. یہ رسول آ رہا ہے. اس واقعہ کو پڑھنے کے بعد مجھے خبر ہوئی اس کا مطلب ہے کہ صرف اس دنیا میں نہیں ولی عالم برزخ میں جا کر بھی سید کا احترام نہیں ہوتا. نعرہ تکبیر پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب بخاری. سمجھ رہے ہیں کیا نادان ہے احمد ہے جو کہتے ہیں موت مٹا گئی. وہ تمہارے تھے جنہیں مٹا گئی یہ ہمارے ہیں جنہیں ملا گئی. موت مٹانے نہیں آتی موت ملانے آتی. اور یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے یہ حدیث ہے. آقا نے فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک پل ہے جو یار کو یار سے ملا دیتی ہے. ایک پل ہے جو یار کو یار سے ملا دیتی ہے. یہ ایک پل ہے اس پل کے اس پار یار کھڑا ہے بس پل پار کرنا ہے اور یار سے ملاقات ہونی ہے. موت مٹانے نہیں آتی. یہ کنسپٹ کی سرے سے غلط ہے کہ موت مٹانے آتی ہے. غور سے سنیے انسان جب پیدا ہوگا تو ہماری روحیں پہلے پیدا ہوئی. عالم ارواح میں اللہ نے ہماری روحوں کو پیدا کیا تو رکھا تھا عالم ارواح میں روحوں کی دنیا. یہ عالم اجسام ہے جسموں کی دنیا. وہ عالم ارواح ہے روحوں کی دنیا. تو ہم وہاں پیدا ہوئے ابتدا وہاں سے ہوئی. تو روحوں کی دنیا سے ہم چلے عالم ارواح سے چلے اس عالم شہادت میں پہنچے. پھر اس عالم شہادت سے صبر کریں گے سبحان اللہ. پھر عالم برزخ میں پہنچیں گے. پھر عالم برزخ سے نکلیں گے تو عالم آخرت میں پہنچیں گے. حالانکہ اگر برزخ کو بھی آخرت کا حصہ کہہ دیا جائے تو وہ بھی غلط نہیں ہے.
جو قبر کی زندگی ہے جس کو برزخی زندگی کہتے ہیں وہ بھی اخروی زندگی کا حصہ ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی. تو یہ قبر کی زندگی ہے برزخی زندگی، یہ بھی اخروی زندگی کا ایک حصہ ہے. مگر چونکہ قبر کی زندگی ہے اس کے لیے الگ برزخ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو آپ چلے جہاں سے عالم ارواح سے چلے تو عالم شہادت میں پہنچے، عالم شہادت سے نکلیں گے تو عالم برزخ میں پہنچیں گے، عالم برزخ سے نکلیں گے تو عالم آخرت میں پہنچیں گے یا عالم قیامت. پھر عالم قیامت سے نکلیں گے تو یا عالم جنت میں یا عالم جہنم میں. یہ پروسیس ہے، یہ سٹیجز ہیں. اسی پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا تھا افرماتے انکم خلقتم للابد وتنقلون من دار الى دار. لوگو اب تم مٹ نہیں سکتے، تمہیں ہمیشہ کے لیے پیدا کر دیا گیا. سبحان اللہ. یہ ذہن میں رکھیے ہم نے اب مٹنا نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ہم پیدا کر دیے گئے. ہم نے صرف دنیا بدلی ہے اور دنیا بدلنی ہے. عالم ارواح سے چلے تو عالم شہادت میں پہنچے، یہاں سے عالم برزخ، وہاں سے عالم آخرت میں، وہاں سے عالم جنت یا عالم دوزخ. تو بتائیے جب سے بنے دنیا بدلتے رہے، ہم مٹے کہاں پہ ہیں؟ دنیا ہی بدلی ہے نا، مٹے کہاں پہ ہیں؟ کہتے ہیں موت مٹا گئی، مر گیا تو مٹ گیا. یہ تصور ہی غلط ہے. موت مٹانے آتی نہیں ہے، دنیا بدلوانے آتی ہے اور ملانے آتی ہے. میں کہتا ہوں اگر موت مٹا گئی اور ختم ہوتی ہے بات موت پہ، تو پھر بعض علاقوں میں زندہ لوگ پانی کے لیے ترستے ہیں. میت کو غسل دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر موت مٹا گئی اسے تو اس مہنگائی کے دور میں اور غربت کے دور میں زندہ لوگوں کی غریب بیٹیاں لباس کے لیے ترستی، اس پر لٹھے کا کفن ضائع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جس معاشرے میں غریب لوگ عطر کے لیے ترسے، اس معاشرے میں میت کو خوشبو لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر موت اسے مٹا گئی تو گڑے میں یوں ہی رکھ دو، یوں ہی رکھ دو. اس کا چہرہ قبلے کی طرف پھیرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ توجہ طلباء، امام الانبیاء کے غلاموں، مگر شریعت کا حکم ہے، رب رسول کا حکم ہے، اسے غسل بھی دو، اسے نیا لباس بھی پہناؤ، اسے خوشبو بھی لگاؤ، اسے قبر میں رکھ کر چہرہ کر دو قبلے کی طرف. کیوں کہ اسی طرف سے تو میرے مصطفیٰ نے آنا ہے. عجیب بات ہے، یہی جب زندہ تھا اس نے زور پڑی تو یہ پیچھے تھا، امام آگے تھا. اس نے عصر پڑھی، عشاء پڑھی، فجر پڑھی، عیدیں پڑھی، جمعے پڑھے، یہ پیچھے تھا، امام آگے تھا. اور یہ مر کے مٹا ہے یا کیا بن گیا کہ امام پیچھے ہے اور یہ آگے ہے؟ یہ کیا سے کیا بن گیا ہے کہ امام پیچھے ہے اور یہ آگے ہے؟ آواز آئی اسے آگے ہی رکھو کیونکہ یہ بڑا آگے نکل چکا ہے. اسے تھوڑی دیر بعد دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے. اسے آگے رکھو، یہ بڑا آگے جا چکا ہے، اس لیے کہ اسے تھوڑی دیر بعد دیدار مصطفیٰ ہونے والا ہے، اسے آقا کا دیدار ہونے والا ہے. اسے آگے رکھو.
حفیظ مرحوم نے ایک سوال پیدا کیا تھا، حفیظ جلندری نے، اور سید شاہ نصیر نے پھر اس کا جواب دے دیا۔ حفیظ کہتا ہے، ابو الحسن حفیظ جلندری، وہ کہتا ہے جہاں قطرے کو ترسایا گیا ہوں وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں، سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو پھر کاہے کو نہلایا گیا ہوں۔ کہا اگر مٹی ڈالنی تھی مجھ پر پھر غسل کیوں دیے تھے مجھے؟ اگر مٹی ڈالنی تھی مجھ پر پھر میں نیا کپڑ کیوں پہنایا تھا؟ خوشبو کیوں لگائی؟ اگر مٹی میں دفن کرنا تھا ایسا کیوں کیا؟ حضرت شاہ نصیر کہتے ہیں میں بتاتا ہوں کیوں کیا۔ کہتے ہیں اس لیے کیا کہ نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مفکر ملت حضرت پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب بخاری، تاجدار کائنات کے غلام سبحان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، تحفۃ المؤمن الموت، مومن کے لیے موت رب کی طرف سے گفٹ ہوتی ہے، تحفہ ہوتی ہے۔ اس حدیث پر ہی غور کر لیا جاتا نا تو کسی کو جرت نہ ہوتی کہ کہہ دے کہ موت مٹانے آئی ہے۔ آقا فرماتے ہیں تحفۃ المؤمن الموت، مومن کے لیے موت رب کی طرف سے تحفہ ہوتی ہے۔ یہ حدیث ہے، حضور نے ہمیں بھی حکم دیا کہ آپ اس میں تحفے دیا کرو، ہمیں بھی حکم ہے۔ تہادو تہابو، حضور نے فرمایا ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، محبت بڑھتی ہے۔ بتایا کہ تحفے کیوں دیا کرو کہ محبت بڑھتی ہے، تو حدیث نے بتا دیا تحفے اس لیے دیے جاتے ہیں کہ محبت بڑھتی ہے، اور بندہ بندے کو تحفہ دے تو محبت بڑھ جائے، اور رب موت تحفے میں دے ولی کو اور وہ مٹ جائے۔ بڑے کامن سینس کی بات، رب تحفہ دے ولی کو اور وہ مٹ جائے، پھر یہ تحفہ ہے؟ تو نادان موت ولی کو مٹانے نہیں آتی، اسے اور بلند کرنے آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ذہن میں رکھیے، موت مٹانے نہیں آتی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، ان کے خطبات پڑھیے انگلش میں، death does not exist, it is life that is the predominant reality, not death۔ لگاؤ اقبال پہ خطبہ۔ اقبال کہتا ہے لوگوں موت کا کوئی وجود ہی نہیں، کہتا ہے موت کا کوئی وجود نہیں، کہتا ہے قبر کے باہر بھی زندگی ہے اور قبر کے اندر بھی زندگی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے چراغ باہر جلتا، اب چراغ اندر جل رہا ہے، اس کی روشنی میں فرق نہیں آیا، موت مٹانے نہیں آئی۔ سبحان اللہ۔ کہتا ہے موت کو سمجھے ہیں محفل اختتام میں زندگی ہے، یہ شام میں زندگی صبح دوام میں زندگی، کہ یہاں تو لگتا ہے زندگی کا سورج ڈوب گیا، مگر اس دنیا میں سورج طلوع ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں مغرب ہے نا سورج کے ڈوبنے کی جگہ، تو یہی جو مغرب ہے ہمارا، یہ آگے کی دنیاؤں کا مشرق ہے۔ ہمارے ملک میں سورج ڈوبتا ہے اور اسی لمحے کسی اور ملک میں طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے اللہ نے نظام ایسا بنایا، تو موت مٹانے نہیں آتی، اور پھر موت تحفہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ پھر امام الانبیاء نے فرمایا کہ اللہ رب العزت قبر تک پہنچنے سے پہلے مومن کو ایک تو موت تحفے میں دیتا اور ایک اور گفٹ دیتا ہے، ایک اور تحفہ دیتا ہے، کب؟ جب اس کا جنازہ لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب جنازہ پڑھ لیتے ہیں اللہ رب العزت مرنے والے کو کہتا ہے میری طرف سے یہ دوسرا تحفہ ہے۔ کون سا تحفہ؟ امام الانبیاء کی حدیث امام سیوطی لکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے سن میرے پیارے بندے، جس نے تیرا جنازہ پڑھا، مجھے اپنی عزت کی قسم تیری خاطر میں نے سب کی بخشش کر دی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
بتائیے یہ مٹانے آئی ہے اسے؟ کیا بات؟ چاہے کوئی کامن سینس کی بات ہے، عقل سلیم میں یہ بات آتی ہے. دیکھو نا، ہمیں جس سے محبت ہو، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبت کرنے والا کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا محبوب مٹی میں مل جائے. آپ چاہتے ہیں آپ کے پیارے مٹی میں مل جائیں، میں چاہتا ہوں میرے پیارے مل جائیں. جب ہم نہیں چاہتے اور مجبور ہیں، ہمارے کئی مل گئے ہم کچھ نہ کر سکے، سمجھ گئے نا؟ مگر محبت کا تقاضا یہ ہے جس سے پیار ہو، محب نہیں چاہتا میرا محبوب مٹی میں ملے، وہ ہم مجبور ہو کے نہیں چاہتے ہمارے محبوب مٹی میں ملے، وہ قادر ہو کے اپنے یار مٹی میں ملنے دیتا. سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، یہ سوچنے کی بات ہے. وہ قادر ہو کے اپنے یار مٹی میں ملنے دیتا. امام الانبیاء نے فرمایا اگر ہمیں 6 ذاتیں ایسی ہیں فوت ہو جائے تو قبر میں قیامت تک جسم سلامت رہتے ہیں. الانبیاء فرمایا نبیوں اور رسولوں کے جسم قیامت تک قبر میں سلامت رہتے ہیں. پھر آقا نے فرمایا بل علماء، اور میری شریعت کے علماء. کون علماء؟ جن کا عقیدہ صحیح ہو. جس بدبخت عالم کا یہ عقیدہ کہ نبی مر کے مٹی ہو گئے، وہ خود مٹی میں ملنے سے کیسے بچے گا؟ صحیح عقیدہ علماء انبیاء، حضور نے فرمایا والعلماء والشہداء. آقا نے فرمایا وہ شہید جو ناموس رسول کے لیے کٹ جائیں، جو مشن رسول کے لیے قربان ہو جائیں، ان کے جسم قبر میں قیامت تک سلامت رہتے ہیں. اس سے مراد شہداء اسلام ہیں، شہداء جمہوریت مراد نہیں ہے. اس حدیث سے ہمارے ملک کے تو انداز ہی نرالے ہیں. چنگیز خان، ہمارے ملک کا حال یہ ہے کہ یہاں چنگیز خان شہید، ہلاکو شہید ہے، میرے وطن کا چور اور ڈاکو شہید ہے. یہاں تو الٹی گندہ دیتی ہے. وہ شہید جو ہم نے بنائے وہ نہیں، جو رب رسول نے بنائے، جو شہداء اسلام ہیں. آقا نے فرمایا ان کے جسم سلامت رہتا ہے. نمبر 4 والحفاظ، جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں اور صحیح عقیدہ ہے، وہ فوت ہو جائیں تو ان کے جسم قیامت تک شہیدوں کی طرح سلامت رہتے ہیں. قربان جائے حضور کی رحمتوں پر. جب آقا نے یہ ارشاد فرمایا تو خیال آیا ہوگا نبی تو اب بن کو نہیں سکتا میرے بات. ہر بندہ شہید بھی نہیں ہوگا، ہر بندہ عالم بھی نہیں بن سکتا، ہر بندہ قرآن کا حافظ بھی نہیں بن سکتا. امام الانبیاء نے فرمایا میری امت کے ہزاروں لاکھوں لوگ، ان گنت لوگ، وہ سوچیں گے نہ وہ عالم ہے، نہ وہ حافظ ہے، نہ وہ شہید ہو سکیں گے کہ حضور نے ہمیں تو کچھ نہیں کیا، ہماری جولی تو خالی رہ گئی. ہم اپنے جسم قبر میں کیسے بچائیں گے جو نہ حافظ ہے، نہ شہید، نہ عالم ہے؟ نبی تو اب وہ نہیں سکتا. قربان جائے آقا کی رحمت پر. امام الانبیاء نے فرمایا ایک اور کام ایسا بتا دیتا ہوں جو سارے کر سکتے ہو. آسانی پیدا کر دی. فرمایا اس کے لیے نہ حافظ ہونے کی ضرورت، نہ عالم ہونے کی ضرورت، نہ شہید ہونے کی ضرورت. آقا وہ کیا ہے؟ فرمایا جو میرا امتی بغیر تنخواہ کے لالچ، صرف ثواب کی نیت سے مسجد میں 5 وقت اذان دے، مر جائے تو نبیوں کی طرح جسم سلامت رہتا ہے. سرکار کی آمد، منتھار کی آمد، مکی کی آمد، نعرہ رسالت، حضرت صاحبزادہ محمد عمر فیض قادری. اب یہ مشکل کام تھا مگر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے.
کسی اپ ٹو ڈیٹ کو، کسی بڑے لکھے کو، آج کی جو تعلیم ہے، کسی ملک مار چودھری راجے مہاراجے خان زادے کو کہہ دو نا اذان دے، کہتا مجھے شرم آتی ہے۔ کسی کالج میں پڑھنے والے فیشنیبل لڑکے کو اذان دو، کہتا ہے شرم آتی ہے۔ اسے گانے گاتے ہوئے شرم نہیں آتی، اسے کجریوں کے کلپ تکتے ہوئے شرم نہیں آتی، اسے غیرتی کی اڈوں میں راتیں گزارتے شرم نہیں آتی، اسے رب کا نام بلند کرتے شرم آتی ہے۔ ایسے نوجوانوں کو مجھے مسلمان سمجھتے ہوئے شرم آتی ہے، جنہیں رب اور رسول کا نام بلند کرتے شرم آتی ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے نادان۔ غوث اعظم فرماتے ہیں ٹوٹی پھوٹی قبروں کی طرف دیکھ، کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ اگر چاہتے ہو قبروں میں جسم بچے، آزانے یاد کرو، آزانے دیا کرو۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کتنا بڑا اعزاز ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں اطول الناس اعناق یوم القیامہ کون المؤذن۔ امام الانبیاء نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کی گردنیں سب سے اونچی نظر آئیں گی، چہرے سب سے روشن ہو گئے۔ شہید پوچھیں گے مولا کیا یہ نبی ہے کہ جن کے چہروں کی چمک نے محشر روشن کر دیا؟ آواز آئے گی نہیں۔ تو مولا کیا یہ شہید ہیں؟ اللہ فرمائے گا نہیں۔ تو پوچھیں گے مولا یہ کون ہے؟ نہ نبی ہے نہ شہید، کہ چہروں کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی، قیامت روشن کر دی ہے، یہ کون ہے؟ فرمایا روشن کیے اس لیے تھے کہ دنیا پوچھے اور میں بتاؤں۔ مولا یہ کون ہے؟ اللہ فرمائے گا سنو لوگو یہ وہ مؤذن ہیں جو پانچوں وقت مسجد میں میرا نام بلند کرتے تھے، آج میں نے ان کے سر بلند کر دیے۔ اس لیے غفلت کی پٹیاں اتارو، آذانیں یاد کرو جوانوں، آذانیں یاد کرو۔ امام الانبیاء کے غلاموں کتنا بڑا اعزاز ہے، میں پڑھ کر حیران ہو گیا۔ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں لوگوں میری ایک حسرت تھی جو پوری نہیں ہوئی۔ علی المرتضیٰ کا ارشاد میری ایک تمنا تھی جو پوری نہ ہو سکی۔ پوچھا گیا خاتون جنت جیسی بیوی آپ کی، حسن حسین جیسے بیٹے آپ کے، آپ کی حسرت کون سی رہ گئی؟ فرمایا میری طلب تھی میرے حسن حسین کاش مسجد نبوی کے مؤذن بن جاتے ہیں، مگر بلال کی قربانیاں بڑی تھیں، انہیں ہٹا نہیں سکتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تاجدار کائنات کے غلاموں یہ اتنا بڑا اعزاز ہے۔ آقا نے فرمایا والمؤذن جو اذان دے بغیر تنخواہ کے لالچ اس کا جسم سلامت رہتا ہے۔ اور قربان جائے آقا کی رحمتوں کے، جانتے تھے سارے اذان بھی نہیں دے سکے، ایسے بہت سے ہیں جنہیں اذان بھی نہیں آتی۔ ظاہر ہے اگر دینا بھی چاہیں تو ایک وقت میں ایک بندی دے سکتا ہے، سارے مل کے تو نہیں دے سکتے۔ قربان جائے آقا کی رحمتوں کے، رحمت کی چادر کو اور وسیع کر دی، سب گھیرے میں لے لیے۔ آقا نے فرمایا چھٹا بندہ سن دو، آزان کی بات نہیں، فرمایا جو بندہ بغیر تنخواہ کے لالچ صرف رب کے گھر میں آ کے جھاڑو دے جایا کرے، نبیوں کی طرح جسم سلامت رہے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ کے گھر میں جھاڑو دے گا، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ آقا نے فرمایا رب کے گھر میں جو صفائی کرے جھاڑو دے، اس کا جسم قبر میں خراب نہیں ہوتا۔ تصور کرو یہ کام سارے کر سکتے ہیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ تو مسجدوں میں آ کے جھاڑو دیا کرو، قبر کی مٹی سے بچ جاؤ گے، کیڑوں سے بچ جاؤ گے، جسم سلامت رہے گا۔ میں نے خود اپنے گاؤں میں بچپن میں ہمارے
محلے کی چودھریوں کی دو بوڑھی مائیں تھیں، ان کو فجر کے وقت مسجد میں جھاڑو دیتے دیکھا۔ بچپن میں جب دیکھتا تھا نا حیران ہوتا تھا کہ خادم مسجد بھی رکھا ہے، یہ چودھریوں کی مائیں بوڑھی عورتیں اتنی امیر ہیں، انہیں جھاڑو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر بعد میں جب حدیثیں پڑھی تو پتہ چلا کہ وہ اپنی قبریں سنوار رہی تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء کے غلاموں میں مدینہ پاک گیا، سبحان اللہ اللہ سب کو لے جائے۔ مسجد نبوی کے جو خدام ہیں وہاں جو کام کر رہے ہیں پاکستانی، انہوں نے مجھے قسم کھا کے بتایا کہ یہاں جسٹس ضیاء الحق پیر کرم شاہ رضوی تشریف لائے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت جسٹس کے عہدے پہ ضیاء الحق کا دور تھا، ہم ہر وقت ساتھ رہتے تھے، ضیاء النبی بھی لکھ رہے تھے اپنی سیرت کی کتاب، ساتھ رہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جسٹس ضیاء الحق پیر کرم شاہ رضوی آنکھ بچا کے کہیں غائب ہو گئے۔ ہم تلاش میں نکلے، پیر صاحب کدھر گئے، بتایا کسی کو نہیں، آج تنہا نکل گئے۔ کہتے ہیں جب تلاش کی اور پوچھا لوگوں سے تو بتایا ایک بندے نے کہ ایسا بندہ جو تم پوچھ رہے ہو یہ تو کئی گھنٹے ہو گئے جدھر ٹائلتے ہیں نا مسجد نبوی ادھر گیا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں پیدا کرنے والے کی قسم جب ہم ٹائلتوں میں گئے مسجد نبوی تو دیکھا پاکستان میں جو ہزاروں مریضوں کے دل کی دھڑکن تھا، جو ہزاروں شیوخ حدیث کا استاد تھا، اور جو یہاں جسٹس تھا اس کے ہاتھ میں جھاڑو تھا اور مصطفیٰ کے مدینے کی لیٹرین میں صاف کر رہا تھا۔ نادان یہ تمہیں ویسے نہیں ملتے، یہاں جو جتنا گر جائے اتنا اٹھتا ہے، اور جو جتنا سر اٹھائے اتنا گرایا جاتا ہے۔ تو رب کے گھر میں صفائی کیا کرو، جھاڑو دیا کرو۔ اور صوفیاء نے اولیاء نے ایک ٹوٹکا بتایا، صوفیوں کے ٹوٹکے ہوتے ہیں، دیکھو نا ٹوٹکے لکھے ہوتے ہیں اخبارات میں، کپڑے کو داغ لگ جائے تو یہ ٹوٹکا ہے، کوئی رنگ لگ جائے تو یہ ٹوٹکا اتار دے۔ اولیاء کا ٹوٹکا ہے فقیروں کا، وہ کہتے ہیں جس بندے کو گناہوں نے پریشان کر دیا، 60 70 80 سال سے جرم کر رہا، نیکی نہیں کر سکا، اور سمجھتا ہو کہ من گندا ہو گیا، اندر گندگی کے ڈھیر ہو گئے، من میلا ہو گیا، تاریکیوں نے ڈیرے جما لی، اندر زنگ لگ گئے، اور وہ چاہے کہ بہت جلدی میل نکل جائے، بہت جلدی من اجلا ہو جائے، فقیر کہتے ہیں اسے مسجد کی ٹائلیں صاف کرنی چاہیے کہ جتنی گندگی وہ ٹائلوں سے نکالے گا اس سے بڑھ کر اللہ اس کے دل سے نکال دے گا۔ یہ دل دھونے کا طریقہ ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں کو موت میں جانے نہیں آتی، بس بچنے کا طریقہ یہ ہے یار کے در کی نوکری کر لو تو مٹو گے نہیں۔ امام الانبیاء کی حدیث بات ہے اذا مات حامل القرآن صاحب القرآن، کہ جب قرآن پڑھنے پڑھانے والا فوت ہوتا ہے نا اس کی میت ابھی قبر تک بعد میں لے جاتے ہیں، فَأَوْحَ اللَّهُ تَعَالَى اللہ رب العزت اس کی قبر کی مٹی کو آواز دیتا ہے، وہی بیٹا اللہ فرماتا لا تاکلی لا تاکلی لحمہ، اے قبر کی مٹی دھیان رکھنا اس کا جسم مت کھانا کہ اس کے سینے میں میرا قرآن ہے۔ مفکر ملت حضرت پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب بخاری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لا تاکلی لحمہ ہے قبر کی مٹی، دھیان رکھنا اس کا جسم نہ کھانا۔ اللہ سبحان اللہ، یہ حدیث کے لفظ ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں بڑے بڑے وزیر مرتے ہیں قبر کو آواز کوئی نہیں آتی، بریگیڈیئر جنرل مرتے ہیں قبر کو آواز نہیں دیتا، بڑے بڑے راجے مہاراجے خان مرتے ملک مہر مرتے ہیں وہ آواز نہیں دیتا، بڑے بڑے سرمایہ دار جاگیردار مرتے ہیں اس کی قبر کو آواز نہیں آتی، مگر جب قرآن والا مرتا ہے سبحان اللہ، جنہیں تم نے پسماندہ لوگ سمجھا ہے، جنہیں بیکورڈ کہتے ہو، جن کے کہتے ہو ملا کی دوڑ مسجد تک،
جنہیں تم بھولا کہتے ہو، جنہیں سائیں کہتے ہو، جنہیں مسیحتن کہتے ہو، جنہیں اللہ لوگ کہتے ہو، نہ جانے کیا کیا نام رکھے تم نے، وہ قبر میں بعد میں کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قبر کی مٹی دھیان رکھنا، یہ غدار نہیں، یار کا وفادار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، حضرت صاحبزادہ محمد عمر فیض قادری، لا تأکلی لحمہ، اس کا جسم مت کھانا۔ جب اللہ آواز دیتا ہے، اب قبر کیا جواب دیتی ہے؟ مٹی کیا جواب دیتی ہے؟ مٹی کہتی ہے کیف آکل لحمہ وکلامہ کا فی جوفہ، مولا میں اس کا جسم کھا کیسے سکتی ہوں جس کے سینے میں تیرا قرآن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے قبرستان کی مٹی بھی جانتی ہے کون یار کا وفادار آیا، کون غدار آیا، کون قرآن والا ہے اور کون فلم والا ہے۔ تو موت مٹانے نہیں آتی، موت رب رسول سے مٹانے آتی، لیکن اس کے لیے اگر تیاری کر رکھی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں کچھ لوگ ایسے ہیں اس دنیا سے جاتے ہیں نا، حضرت علی بن صالح کہتے ہیں میرے بھائی کا جب انتقال ہوا مجھ سے انہوں نے پانی مانگا، میں گھڑے کے پاس گیا، گھڑے میں پانی نہیں تھا، میں ندی پہ بھرنے چلا گیا، ساتھ ہی گھر کے ندی تھی، جب پانی بھر کے واپس لایا نا تو بھائی کا چہرہ حشاش مشاش تھا، میں نے پیالہ پیش کیا، کہنے لگے میں نے پی لیا، میں نے پی لیا ہے پانی۔ میں نے کہا میں تو ابھی لایا ہوں، آپ نے کہاں سے پی لیا؟ کہا پیدا کرنے والے کی قسم، امام الانبیاء فرشتوں کی صفوں کے ساتھ تشریف لائے تھے، مجھے پانی پلا کے چلے گئے۔ کچھ ایسے ہیں موت سے پہلے حضور تشریف لاتے رہتے ہیں، ان کے لیے موت سے بڑی نوید کوئی نہیں ہوتی، موت سے بڑا تحفہ کوئی نہیں ہوتی، موت سے بڑی رحمت کوئی نہیں ہوتی۔ یہ تو ہم جیسے لوگ ہیں جنہوں نے تیاری کو نہیں کی، تڑپتے رہتے ہیں۔ شاہ صاحب کی زندگی کا بتا رہے تھے، تہجد گزار، دلائل الخیرات پڑھنے والے اور وظائف کرنے والے، اور دلائل الخیرات وہ کتاب ہے کہ جو شروع بھی درود سے ہوتی اور ختم بھی درود پہ ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اور امام الانبیاء کے غلاموں یہ صوفیاء کا کہنا ہے، کشف ہے صوفیاء کا، کہ دلائل الخیرات پڑھنے والے کا بھی جسم قیامت تک قبر میں سلامت رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ اس لیے کہ جنہوں نے لکھی تھی حضرت محمد بن سلیمان الجلولی رحمۃ اللہ تعالیٰ، انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، ان کی وفات کے 77 سال بعد ان کی قبر کھولی گئی۔ سبحان اللہ، 77 سال بعد قبر کھولی گئی، ایسے لگتا تھا کہ ابھی غسل کر کے لٹھائے گئے، ابھی غسل دیا اور لٹھائے گئے۔ تو کسی نے یہاں ہاتھ رکھا تو خون ہٹ گیا، اور جب انگلی ہٹائی تو خون لوٹ آیا چلے گئے۔ اور ان کی قبر کی مٹی سے کستوری کی خوشبو آتی تھی، کیونکہ صرف وہ کتاب لکھی تھی جو اول سے آخر تک دودھ سے بنی ہوئی۔ کہتے ہیں کہ جو دلائل الخیرات پڑھتا رہے اس کا جسم بھی سلامت رہتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ میں ایک ایسی کتاب لکھوں جو ساری درود سے بھری ہو؟ یہ بڑے غور سے سنا، کیونکہ شاہ صاحب کا وظیفہ بھی تھا، اور وہ بتا رہے تھے کہ سرکار کے جب مدینہ پاک میں بھی ساتھ تھا، علامہ نصر اللہ سیالوی صاحب بتا رہے تھے، تو شاہ صاحب مدینہ پاک میں وہی پڑھتے رہے، سرکار کے روضے قدموں میں بیٹھ کے وہی پڑھتے رہے جو پوری درود سے بھری ہے۔ یہ شاہ صاحب بھی ساتھ تھے، شاہ صاحب بھی ساتھ، شاہ صاحب بھی ساتھ تھے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ غور سے سنیے امام الانبیاء کے غلاموں، کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ پوری کتاب ہی آپ نے درود سے بھر دی؟ ایسے ایسے سیکھے ہیں کہ پڑھتے پڑھتے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایسے ایسے شیعہ لائے، چن چن کے نقلوں کے لیے لائے، کیونکہ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے۔ دلائل خیرات پڑھو، لفظوں کے لیے چنے انہوں نے، سبحان اللہ۔ اور وہاں نبی نے جڑ دی ہے کتاب میں۔ پوچھا گیا آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ پوری کتاب درود پر بھر دیا آپ نے؟ وہ کہنے لگے میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا،
اور میں نے وہیں کھڑے کھڑے قسم کھائی جب ایسی کتاب لکھوں گا جو ساری درود سے بھری ہوگی. یہ بڑا عجیب واقعہ. پوچھا گیا کیا واقعہ پیش آیا؟ فرمانے لگے میں نے ابھی زور یاسر کی نماز پڑھ دی تھی, ایک علاقے میں گیا تو وضو بھی کرنا تھا, میں پانی کی تلاش میں تھا. میں نے نہ کافی تلاش کے بعد ایک کنواں دیکھ لیا. میں گیا کنویں کی طرف, تو جب کنویں پہ پہنچا تو جا کے پریشان ہو گیا کہ وہاں ڈول اور رسی کوئی نہیں تھی. میں نے سوچا پانی کیسے نکالوں, کھڑا تھا کنویں پہ, پانی بھی بہت گہرا تھا, نہ ڈول نہ رسی, اب پانی کیسے نکالوں؟ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا. آپ خود فرماتے ہیں کہ اسی کنویں کے ساتھ متصل کسی غریب کا کچا سا گھر تھا, بالکل جڑواں مکان تھا, ساتھ کنواں تھا, ساتھ ہی گھر کی دیوار تھی. اس کی چھت پر, اس گھر کی چھت پر 7-8 سال کی معصوم بچی بیٹھی تھی, کھیل رہی تھی. میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا, رسی ڈول کہاں سے لاؤں. اس بچی نے میری طرف دیکھ, کھیلنا چھوڑ دیا, میری طرف دیکھ اور مجھے پوچھنے لگی من انت کون ہے آپ؟ میں نے کہا انا محمد بن سلیمان الجزولی, میں محمد بن سلیمان الجزولی. اب نام سے تو پورا مصر گونجتا تھا نا, بہت بڑی شخصیت, عالم بھی تھے, عالم بھی تھے, بہت بڑی بڑی. لڑکی کہنے لگی بڑی حیرت کی بات ہے. لڑکی نے عجیب جملہ کہا, 7-8 سال کی بچی. پوچھا کون ہے؟ میں نے نام بتایا محمد بن سلیمان الجزولی. کہنے لگی چچا کیوں پریشان کرے؟ میں نے کہا بیٹی وضو کرنا ہے, ڈول اور رسی نہیں ہے, پریشان ہوں کیا پانی کیسے نکالوں؟ کہتی ہے میری اس بات پر بچی نے بڑا فصیح جملہ کہا, بڑی فصیح و بلیغ بچی تھی. مجھے کہنے لگی چچا انت الذی یسرا علیک الخیر وانت تتہجر بما تخرج به الماء من البئر. چاچا بڑے شرم کی بات ہے, تیری ولایت کے ڈنکے بستیوں میں بج رہے ہیں اور کنویں سے پانی بھی نہیں نکلتا. تیرے نام کا ڈنکا مصر میں بجتا ہے اور کنویں سے پانی نہیں نکلتا. کہتے میں سمجھا بچی نے میری بات ہی کو نہیں سمجھی. میں نے کہا میری بیٹی شاید تو نے میری بات نہیں سمجھی, میں نے تمہیں بتایا ڈول اور رسی کوئی نہیں, پانی بہت گہرا ہے, تو اس لیے پریشان, پانی کیسے نکالوں؟ بچی کہنے لگی, ہنس پڑی, کہنے لگی چچا میں بتاتی ہوں پانی کیسے نکلتا ہے. وہ چھت سے نیچے نہیں اتری, ساتھ کنواں تھا, چھت سے جھک گئی کنویں کی طرف. اس معصوم بچی نے کنویں میں تھوک دیا لوگوں, تھوک پھینک دی کنویں میں. محمد بن سلیمان کہتے ہیں پیدا کرنے والے کی قسم میں اندازہ نہیں کر سکتا کہ اس کی تھوک نیچے پہلے پہنچی ہے یا پانی اچھل کے پہلے باہر نکلا. کنواں فوارہ بن گیا. کہنے لگی پانی اس طرح نکلتا ہے, کر لیا مجھے. 7-8 سال کی بچی کہنے لگی پانی اس طرح نکلتے ہیں چچا. کہتے ہیں مجھے تو وضو بھول گیا. میں نے بچی کے سامنے ہاتھ مار دیا. میں نے کہا میری بیٹی اب وضو بعد میں کرو. اقسم باللہ بما للتحاظ المنزلہ, میں تجھے رب کی قسم دیتا ہوں پہلے بتا اس چھوٹی عمر میں اتنے اونچے رتبے کیسے پائے کہ تیرے دھوپ کے چند قطرے کنویں کو مضطرب کر رہے ہیں, انقلاب لاتے اور کنواں نہیں رہا فوارہ بن گیا. یہ رتبے کیسے پائے؟ ہنس کر کہنے لگی اتنے بڑے عالم ہیں اور یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ رتبے کیسے ملتے ہیں. میں نے کہا میں تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں, بتا میری بیٹی رتبے کیسے پائے. کہنے لگی چچا پیدا کرنے والے کی قسم بے کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ میری چھوٹی عمر میں دے میں ہر وقت اپنے نبی پہ درود پڑھتی رہتی ہوں. کہا چچا میری چھوٹی عمر نہ دے میں ہر وقت اپنے نبی پہ درود پڑھتی رہتی ہوں. میں کپڑے دھوتی ہوں تو مصطفیٰ پہ درود بھیجتی رہتی ہوں. میں آٹا گوندتی ہوں تو درود پڑھتی رہتی ہوں. اور چچا جو زبان
تاثیریں آ ہی جاتی ہیں. کر لیں وضو. امام الانبیاء کی غلام وہ کہتے ہیں میں وضو کرنے کے لیے جب نیچے ہوا نا پانی کی طرف تو پھر بچی نے مجھے آواز دی کہنے لگی چچا جانتے ہیں وہ کون ہے جن پر درود پڑھ کے یہ رتبے ملتے ہیں؟ میں نے کہا میں تیرے لفظوں کے قربان جاؤں. جانتا تو میں ہوں لیکن لگتا ہے پہچانتی ہوں نے تو زیادہ. تو بتا وہ کون ہے میں تو اسے تو بتاتا ہوں. بچی پھر بولی اور ہیرے چنے اس میں کہنے لگی چچا وہ ہے اذا مشا فی البر الاکثر تعلقت الوحوش باذیالہ. وہ ہے کہ اگر کسی میدان اور جنگل میں بھی چلے جائیں تو ویسی درندے جھاڑیاں چھوڑ کر اس کی کالی کملی سے لپٹ جاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ. سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد، مزمل کی آمد، مدثر کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد. نعرہ رسالہ. چچا وہ ہیں کہ جنگل میں نکل جائیں تو ویسی درندے بھی جھاڑیاں چھوڑ کر اس کے سامنے رحمت سے لپٹ جاتے ہیں. سرگودا کے علاقہ میں یہ واقعہ بیان کر رہا تھا. مجھے وہ منظر نہیں بھولی تھا. ایک بزرگ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے. جب بعد میں مجھے ملے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو مجھے کہنے لگی کہ بیٹا آپ اس بچی کی بات کر رہے تھے میں یہ سوچ کے رو رہا تھا کہ اس کی ماں کیسی ہوگی. جس درخت کو پھل ایسا لگا ہے وہ شاخیں کیسی ہوگی. کیونکہ یہ راہ ماں سے چڑھتے ہیں یا باپ سے چڑھتے ہیں. اس کی ماں کیسی ہوگی جس کی 7 سال کی بچی کا یہ مقام ہے کیونکہ یہ ماں سے جاگ لگتی ہے رنگ چڑھتے ہیں. اگر مائیں انڈیا کی فلمیں دیکھیں ننگے سر بازاروں میں پھریں باپ کبوں اور کلموں اور بغیرتی کی عدوں پہ زندگی گزارے تو پیدا ہونے والے بچے ڈسکو ڈانسر بنتے رب اور رسول کے باقی بنتے. اور اگر مائیں پرہیزگار ہو اور باپ تہجد گزار ہو تو پیدا ہونے والے بچے کوئی قمر الدین سیالوی بنتا کوئی غریب نواز بنتا. قائدۂ کائنات کے غلام ہوں یہ رنگ ماؤں سے چڑھتے ہیں. اب ایسی مائیں کہاں سے لائیں ایسے باپ کہاں سے لائیں کہ اس طرح کی نسلیں پیدا ہو سکیں. ہر شخص غفلت کی چادر میں لپٹا ہر شخص رب رسول کی بغاوت کے راستے میں چل رہا اور نسلیں برباد ہو رہی ہوئی. بچی کہنے لگی وہ ہیں کہ کسی میدان میں بھی چلے جائیں تو ویسے درندے جھاڑیاں چھوڑ کر کالی کملی سے لپٹ جاتے ہیں. توجہ طلب بات ہے. اب میلاد کی طرف آ رہا ہے. محدثین لکھتے ہیں جب امام الانبیاء پیدا ہوئے حجرے میں تو فرت وحوش المشرق الی المغرب مشرق الی المغرب والمغرب الی المشرق. جب امام الانبیاء اس دنیا میں آئے حجرے میں تھے مگر جنگل کے درندے اور پرندے اور جانور جھاڑیوں سے نسلی کے ساتھ اچھل کے نکلے چھلانگیں مار کے نکلے مغرب کے مشرق کی طرف دوڑے اور مشرق کے مغرب کی طرف دوڑے. اور محدثین لکھتے ہیں جب جانور ملے نا جنگل کے آپس میں تو یبشر بعضهم بعضا ایک دوسرے کو بشارت دے رہے تھے. جانور کہہ رہے تھے مبارک ہو کملی والے آ گئے کملی والے آ گئے. بتائیے کہ مکے کے جنگل کے جو جانور تھے انہیں اعلیٰ حضرت بتانے گئے تھے خوشی مناؤ کہ حضور آ گئے کہتے ہیں یہ بریلی سے نکلا یا ہم سنی گئے تھے مکے میں اعلان کرنے جنگلوں میں کہ کملی والے آ گئے ہیں خوشیاں مناؤ. یہ ہم نے اعلان کیا کہ حضور آ گئے ہیں ضرور آ گئے. آقا
نے بتایا خوشیاں مناؤ حضور آ گیا. سوچ کر بتائیے کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے سوا کون بتا سکتا؟ اللہ نے بتایا کہ خوشیاں مناؤ جانوروں، حضور آ گئے. اس کی شرح میں لکھا محدثین اور عوام نے کہ جانوروں سے سوال تو کرو ذرا، پوچھا تو رہی مکے کے جانوروں سے، او جانوروں پرندوں درندوں، نبی تو پہلے بھی آئے تھے، تم نے کبھی مبارکیں نہیں دی آپس میں؟ رسول تو پہلے بھی آئے، تم نے کبھی مبارکیں نہیں دی؟ یہ آمنہ کی حجرے میں کون اترا کہ تم بھی مبارکیں دے رہے؟ تو جانور آواز دیتے ہیں نادان سن، وہ جو پہلے آئے تھے نا نبی وہ صرف انسانوں کے نبی تھے. آج جو آمنہ کی حجرے میں اترا تھا یہ تیرا بھی نبی تھا، ہمارا بھی نبی تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ. دار کائنات کی آمد کی خوشی میں جانور بشارت دے رہے تھے. یبشر بعضهم بعضا، یہ نہیں کہ یخبر بعضهم بعضا کے لفظ نہیں کہ ایک دوسرے کو خبر دے رہے تھے حضور آ گیا. خبر جو ہوتی ہے نا یہ بھی عربی کا لفظ ہے، مگر خبر کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس کو دے وہ خوش ہو جائے، لیکن بشارت ہمیشہ ایسی خبر ہوتی ہے کہ جس کو دو وہ خوش ہو جاتا ہے. محدثین نے لکھا پرندے اور جانور یخبر بعضهم بعضا نہیں، خبر نہیں دے رہے تھے حضور کیا نے، یبشر بعضهم بعضا، ایک دوسرے کو مبارک دے رہے تھے. یعنی جانور خوشی کی بشارت دے رہے تھے، خبر دے رہے تھے کہ جانوروں خوش ہو جاؤ. کیوں؟ کہ تمہاری سننے والا بھی مکے میں تشریف لایا ہے. اس لیے خوش ہو رہے تھے جانور کہ تمہاری سننے والا بھی آ گیا ہے، اس لیے بشارت دے رہے تھے. امام الانبیاء کے علاموں امام سیوطی نے لکھا ہے ایک صحابی جنگل سے گزرے، ٹینڈی شاخ جھکی ہوئی تھی، اس پر گھونسلہ تھا، چڑیا نے بچے دے رکھے تھے. انہوں نے وہاں سے پکڑ لیے اور یوں چھپا کے نہ چادر میں آقا کی مجلس لگی تھی، پیچھے آ کے بیٹھنے لگے آخری صفوں میں. تاجدار کائنات نے فرمایا بیٹھنا نہیں، چڑیا کے بچے چھوڑ کے آ. فرمایا میرے غلام چڑیا کے بچے لوٹا گیا. عرض کی میرے آقا میں نے جنگل میں جب اٹھائے تھے تو تنہا تھا، کسی نے دیکھا نہیں، چھپا کے لایا، آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ فرمایا میری مدیر کی طرف دے، ان کی ماں فریاد لے کے آئی ہے. جب غلام نے پلٹ کے دیکھا تو ان کی ماں مصطفیٰ کی دہلیز پہ بیٹھی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بتاؤ نادان مدینے کی جنگل کی چڑیوں کو کس نے بتایا تھا؟ گھر لٹنے لگے تو رسول کو آواز دے لینا. یہ ہم بتانے گئے تھے. مشکات کی حدیث ہے، امام الانبیاء پگ ڈنڈی پہ جا رہے تھے، بننے پہ جا رہے تھے، صحابہ ساتھ تھے. جب مدینے سے نکلے نا تو باہر ایک سائل پہ ایک کنویں پہ اونٹ جوتا تھا جو پانی کھینچ رہا تھا. ہمارے ہاں تو بیلوں سے کام لیتے ہیں نا پانی نکالنے کے لیے کنویں سے، عرب میں اونٹ استعمال کرتے ہیں. اونٹ جوتا تھا، اس طرح سے چل رہا تھا، پانی کھینچ رہا تھا، مگر اس اونٹ کے دل میں کچھ روگ تھے جو کسی دل بر کو بتانا چاہتا تھا. اس کے کچھ دکھ تھے جو کسی دلدار کو سنانا چاہتا تھا. اونٹ نے دیکھا میرا دلدار جا رہا ہے، رب کی عزت کی قسم مشکات میں ہے. اونٹ نے آواز دی، حضور آواز دی، یا رسول اللہ انظر حالنا، میرے آقا مجھ پہ بھی کرم کرتے جائیں. جا اپنے کام رہے تھے حضور، مگر مڑ اونٹ کی طرف گئے، کیونکہ یہ ناممکن تھا کہ مصطفیٰ دکھی کی آواز سن لیں اور چپ کر کے گزر جائیں. اونٹ کے پاس گئے، اس نے سر پہ ہاتھ رکھا، اس نے سجدہ کیا، اپنی زبان میں اونٹ بڑبڑایا. امام الانبیاء نے فرمایا صحابیو اس کے مالک کو بلاؤ. جب مالک آیا تو امام الانبیاء نے اسے کیا فرمایا؟ سنیے حدیث کے لفظ. فرمایا انہ شکا الیہ کثرت العمل و قلت العرف فاحسنوا الیہ. فرمایا میرے غلام اونٹ تیرا ہے،
شکایت میری بارگاہ میں تیری کر رہا ہے، فریاد کر رہا ہے کیا کہ اللہ کے حبیب میرا مالک چارہ کم دیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے، عمر بڑی ہو گئی، بڑھاپا آ رہا ہے، خوراک کم ہو گئی، کام بڑھ گئے، میرے بوجھ بڑھ گئے۔ اے مدینے کے تاجدار، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہر طرف نظر دوڑائی ہے، تو اس سے بڑھ کے غریبوں کا حامی کوئی نظر نہیں آیا۔ میرے آقا میرے بوجھ اتاریے۔ امام الانبیاء نے فرمایا فاحسنوا الیہ، میں حکم دیتا ہوں میرے غلام آئندہ اونٹ کو شکایت نہ ہو، اس کا دھیان رکھ، اس کے دکھ مٹا۔ اس نے ہاتھ بات کیا کہ آقا آئندہ شکایت کا موقع نہیں ملے۔ میرا سوال یہ ہے امام الانبیاء کے غلاموں، بعض نادان لوگ ممبروں پہ بیٹھ کر تقریروں میں کہتے دیکھو نا کہ نبی کے بھی دو ہاتھ تھے، ہمارے بھی دو ہاتھ تو ہمارے جیسے تھے، دیکھو نا نبی کے بھی دو کان، ہمارے بھی دو کان ہمارے جیسے تھے، نبی بھی دو ٹانگوں سے چلتے تھے، ہم بھی چلتے ہمارے جیسے تھے، نبی کی بھی دو آنکھیں ہماری بھی دو آنکھیں ہمارے جیسے، بس اس طرح گردان رٹی عوام کو یہ سمجھانے کے لیے دھوکہ دینے کہ نبی ہمارے جیسے تھے۔ میں کہتا ہوں نادان، کبھی منہ کر مدینے کی طرف اور تصور میں اس اونٹ سے پوچھ کہ او مدینے کے اونٹ، اس بننے پر دو کانوں والے تو اور بھی جا رہے تھے، تو نے صرف مصطفیٰ کو آواز کیوں دی ہے؟ دو کانوں والے اور بھی جا رہے تھے، تو نے صرف مصطفیٰ کو آواز کیوں دی ہے؟ تو مدینے کا اونٹ کہتا ہے نادان، دو آنکھیں دیکھ کے دھوکہ نہ کھانا، دو کان دیکھ کے یار کے دھوکہ نہ کھانا۔ ہم مدینے کے جانور بھی جانتے ہیں، وہ کانوں والے اور ہیں، یہ کرنی والا اور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، صاحب عمر فیض قادری صاحب، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، فیضان مفکر ملت، عقیدہ اہل سنت، سبحان اللہ، کیا بات، واہ واہ۔ اونٹ سے پوچھ، اس بننے پہ دو ٹانگوں والے اور بھی جا رہے تھے، دو کانوں والے اور بھی جا رہے تھے، تو نے صرف مصطفیٰ کو کیوں آواز دی؟ تو جانور بھی کہتا ہے نادان، ہم جانور ہو کے بھی جانتے ہیں کہ وہ کانوں والے اور ہیں، یہ کرنی والا اور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بتاؤ اس اونٹ کو کس نے بتایا تھا؟ مشکل ہو تو یار کو پکار لینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک کتاب ہے براہین قاطعہ جو دوسروں نے لکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایک سالے نے خواب دیکھا، اس میں لکھا ہے سالے نے خواب دیکھا، میں کہتا ہوں سالے نے خواب دیکھا۔ ایسا خواب سالے ہی دیکھ سکتا ہے۔ سالے نے خواب دیکھا کہ حضور اردو میں گفتگو فرما رہے ہیں، براہین قاطعہ میں لکھا اردو میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ اس سالے نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو عربی ہیں، یہ اردو کیسے آ گئی؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا جب سے علماء دیوبند سے رابطہ ہوا ہے مجھے یہ زبان آ گئی۔ اب یہ دیوبند دارالعلوم کی عظمت بیان ہو رہی ہے کہ اردو حضور نے وہاں سے سیکھی تھی، یعنی وہ یہ نتیجہ نکال رہے ہیں۔ میرا سوال ہے نادان، اردو تو رسول کو تیرے مولویوں نے سکھائی، یہ اونٹ کی بولی رسول کو کس نے سکھائی تھی؟ یہ چڑیا کی فریاد کس نے سکھائی تھی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، اسی لیے حضرت شاہ نصیر نے مشورہ دیا تھا۔ حضرت شاہ نصیر فرماتے علم مصطفیٰ پر بات مت کر، ذات مصطفیٰ پر تنقید مت کر نادان۔ فرمایا حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے اپنے کو چھپائے ہوئے ہیں۔ جو چڑیا کی فریاد سنتے ہیں، جو اونٹ کا بڑبڑانا جانتے ہیں، وہ امتی کا سلام نہیں سنتے، وہ امت کی بیٹیوں کی پکار نہیں سنتے، انہیں خبر کوئی نہیں دیوار کے پیچھے کیا آیا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، اسی دور کے محدث چوٹی کے عالم ہیں، وہ قسم کھا کے کہتے ہیں میں مدینہ پاک گیا، ابھی زندہ ہیں، قسم کھا کے کہتے ہیں میں مدینہ پاک گیا، میں گلی میں جا رہا تھا،
میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ حضور کی حدیث کے مطابق آقا کے شہر میں 2 جنتیں ہیں مدینہ میں. ایک ریاض الجنت جہاں لوگ نفل پڑھتے ہیں، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنت، کہ میرے منبر سے لے کر عائشہ کے حجرے تک یہ سارا ٹکڑا جنت کا ٹکڑا تھا. ایک تو وہ ہے جو لوگ نفل، ایک ہے ریاض الجنت اور ایک ہے جنت البقیع کہ جہاں خاتون جنت لیتی ہے، جہاں حضرت عثمان غنی کا مزار ہے، جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ کا مزار ہے، وہ قبرستان جنت البقیع اور ریاض الجنت. کہتے ہیں میں دل میں سوچ رہا تھا کہ حدیث کے مطابق مدینے میں 2 جنت ہیں. کہتے ہیں گلی کے کونے پر کارنر پہ ایک پاگل عورت بیٹھی، جس کے پھٹے ہوئے کپڑے، الجھے ہوئے بال، فٹ پاتھ پہ بیٹھی تھی سر جھکا کے. جو بندہ گزرتا تھا نا اس کے قریب سے اسے بھکاری سمجھ کے، فقیر سمجھ کے، کوئی 1 ریال کوئی 5 ریال پھینک کے جا رہا تھا. کہتے ہیں میں بھی اسے منگتی سمجھ رہا تھا، پاگل عورت سمجھ رہا تھا، اس کی حالت ایسی ہے. کہتے ہیں میں دل میں پیچھے سے سوچتا آ رہا تھا کہ آقا کے شہر میں 2 جنتیں ہیں. جب میں اس کے قریب پہنچا نا، اس نے سر اٹھایا میری طرف دیکھ اور مجھے عربی میں کہنے لگی تعالیٰ ہنا یا مجمع کلامی، مجھے کہنے لگی میرے بھائی ادھر آ اور میری بات سن. میں حیران ہو گیا کہ پاگل عورت مجھے کیا کہنا چاہتی ہے. کسی کو نہیں بلایا، مجھے کیوں بلایا؟ کہتے میں قریب گیا تو مجھے کہنے لگی تو سوچ رہا ہے کہ مصطفیٰ کے مدینے میں صرف 2 جنتیں ہیں. عورت کہنے لگی، پاگل عورت کہنے لگی تو سوچ رہا ہے مصطفیٰ کے مدینے میں صرف 2 جنتیں ہیں. جلال میں آئی پھر کہنے لگی میری آنکھوں سے دے مدینہ النبی کلھا جنت الفردوس. کہنے لگی 2 جنتیں نہیں، مصطفیٰ کا پورا مدینہ جنت. مدینے کا ہر محلہ جنت. کہنے لگی صرف 2 جنتیں نہیں، میری آنکھوں سے دیکھ مصطفیٰ کا پورا مدینہ جنت. تاجدار کائنات کے غلام جس کے فٹ پاتھوں پہ بیٹھنے والی پاگل عورتیں جانتی ہیں کسی کے دل میں کیا ہے، خود رسول کا علم حال کیا ہوگا. یہ میرے آقا کے غلاموں اپنے آپ کو جوڑو رسول اللہ کے ساتھ. غلامی کے پٹے اپنی گردنوں میں لاؤ اور ڈوریاں جوڑو گنبد خضرا کے بقیع کے ساتھ. گھر کے ماحول کو اسلامی بناؤ، وہ بیٹیوں کا لباس اسلامی بناؤ، اولاد کی گدی میں مصطفیٰ کا قرآن رکھو. گھر سے گانے فلمیں بند کرو اور تلاوت قرآن کی دھوم مچاؤ. قرآن الماریوں کے لیے نہیں، تمہاری جوڑیوں کے لیے بنے تھے. انہیں الماریوں سے نکالو، جوڑیوں تک لاؤ. اپنی پیشانیوں کو سجدوں کی لذت دو، زبانوں کو تلاوت قرآن کا عادی بناؤ. قبر سمرے گی، دنیا سمرے گی، قیامت سمرے گی. یہ پیغام ہے سادات کے پلیٹ فارم سے، سید کے عزلہ ہے. یہ پیغام ہے لذت عشق. حضرت پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علمی روحانی فیوزات سے ہمیں ہمیشہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور اولیاء کا فیضان نصیب فرمائے. اب یہ بھی تو وہی کی کرن ہے. کہہ رہے ہیں امیر ملت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کچھ بیان کر. تو یہ جتنا کچھ بیان ہوا ہے کہ سب انہی کا فیض ہے. اب دیکھو نا، جب لہر کا یہ مقام ہے تو بحر کا مقام کیا ہوگا. یہ لہر اٹھی ہے. توجہ طلب بات صرف ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں. ایک زمیندار مرید تھا، بیٹا لے گیا. اس نے کہا یہ نماز نہیں پڑھتا، علی محمد نماز نہیں پڑھتا. آپ نے فرمایا پڑھا کرو. کہنے لگا کہ دل نہیں لگتا، دل نہیں لگتا نماز میں، طبیعت مائل نہیں ہوتی، بور ہونے لگتا ہوں، دل نہیں لگتا. آپ دل لگا دیں میں نماز نہیں چھوڑوں. پھر جماعت علی شاہ کی ملت جناب میں آ گئے. فرمایا قریب آؤ. قریب آیا، اللہ کہہ کر دل پہ انگلی ماری.
تو میرے بیٹے کی حالت یہ ہو گئی کہ فجر پڑھنے جاتا تھا اور عشاء پڑھ کے مسجد سے نکلتا تھا. پیر نے شہادت کی انگلی سے نماز اس کے من میں ٹھوک دی تھی. امام الانبیاء کے علماء کہ اب تک تو لہر کی شان تھی تو بیر کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت ہمیں اولیاء کی فیضات سے مستفیض فرمائے. تشریف رکھیں، اب آپ تشریف رکھیں.